لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سيدنا ومولانا بالقاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اما بعد فقد قال امامنا زین العابدین علیہ السلام الامام یدعو بالقرآن والقرآن یدعو الی الامام. درود پڑھ محمد محمد. سرکار صبر و رضا ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے دو کلمات قصار کے ذیل میں کئی گفتگو آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر چکا ہوں. امام نے فرمایا ہے کہ امام کو اگر اپنی امامت کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو وہ قرآن کو پکارتا ہے اور قرآن کو اپنی حقانیت کی گواہی دلوانی ہوتی ہے تو وہ امام کو پکارتا ہے. اس لیے کہ امام بھی من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے. کسی بندے کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو امام بنا لے. یہ اختیار نبی کو بھی اللہ نے نہیں دیا ہے، بلکہ جس طرح نبی رسول من جانب اللہ ہوتے ہیں ویسے ہی امام بھی اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے امام بھی منتخب ہو کے اس کائنات میں آتا ہے، اور قرآن جو کتاب ہے جسے ہم لوگ اور آپ جزدان میں بند کر کے طاق پہ رکھ دیتے ہیں، الماری میں رکھ لیتے ہیں، یہ اصل میں یہ ایسی کتاب ہے جو جزدان تک صرف جو ہے محیط نہیں ہے. جو جزدان یا چند جو ہے وہ کاغذ کے ٹکڑوں پر یا دو دفتیوں کے اندر جو کاغذ جمع ہیں وہ قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن لوح محفوظ پر لکھا ہوا وہ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق یعنی حضرت انسان کے لیے وہ منشور ہے جس پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں بھیجا اور ان کے سینہ پر وہ قرآن اتار کر کے ہمیں اور آپ کو ایک معجزہ عطا کیا کہ یہ معجزہ ایسا ہے کہ تم اگر اس پر عمل کرتے رہو گے تو ہمیشہ کامیاب و کامران رہو گے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مولا کائنات یعنی ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب اس کائنات پہ تشریف لے آئے، اصل میں نوجوانوں کو دوسروں کا تکیہ بننا چاہیے، خود جو ہے وہ کسی کا سہارا نہیں لینا چاہیے. اور ہو سکتا ہے آج میری گفتگو جو ہے اسی حوالے سے جو ہے وہ ہو جائے، اس لیے کہ میں جو بات عرض کر رہا تھا اپنی بات کو مربوط کرنے کے لیے کہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام جب تشریف لے آئے اور چوتھے امام نے جو یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ امام کس کو پکارتا ہے؟ قرآن کو پکارتا ہے، اور قرآن کس کو پکارتا ہے؟ وہ امام کو پکارتا ہے. تو مولا کائنات جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو انہوں نے 3 دن تک آنکھ نہیں کھولی. یہ سب جو ہے جانتے ہیں، اور ہم لوگ وہی پڑھتے ہیں جو سب ہمارا مجمع جانتا ہے. صرف یہ فرش اعضاء پر اس لیے آموختہ کرایا جاتا ہے، اس لیے دہرایا جاتا ہے کہ ہماری اگلی نسل جو ہے ان چیزوں کو نہ بھولے. اس لیے کہ تاریخ نے بڑا ظلم کیا ہے آل محمد کے ساتھ کہ وہ تاریخ انہوں نے نہیں لکھی ہے جو حقیقت ہے، بلکہ اس میں اس طرح کا گھال میل کر دیا گیا ہے، اس طرح ملاوٹ کر دی گئی ہے کہ تاریخ نہ ہو کر کے چیزتاں ہو گئی.
آج ہر صاحب نظر پریشان ہے، اور جب عقل کی کسوٹی پر اسے پرکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی جو ہے ہو سکتا ہے، کیا ایسا بھی ممکن ہے۔ لیکن میڈیا جو ہے کیا چیز ہوتی ہے، آپ جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ جو حقیقت نہیں ہوتی ہے اسے بھی میڈیا حقیقت بنا کے پیش کرتا ہے، اور جو حقیقت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو جھوٹ اور غلط جو ہے محسوس کرنے لگتا ہے۔ یعنی جو سچا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پروپیگنڈے کے آگے جو جھوٹا جو ہے محسوس کرتا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ پروپیگنڈے کی مدد سے جو ہے دنیا کا سب سے جو ہے سچا بن جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول نے تو کہا تھا کہ علی فاروق اعظم ہیں، علی صدیق اکبر ہیں، اور جو ہے تاریخ نے جو ہے کسی اور کو صدیق اکبر بنا دیا، کسی اور کو جو ہے فاروق اعظم بنا دیا۔ لیکن فاروق اعظم بنانے سے کوئی فاروق اعظم نہیں ہوتا، صدیق اکبر بنانے سے کوئی جو صدیق اکبر نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے پچھلی جو ہے اپنی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ امام بنانے سے کوئی امام نہیں ہوتا ہے، امام وہی ہوتا ہے جو امام ربانی ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے۔ اور ابھی جو ہے واقعہ جو ہے پڑھ رہے تھے یہ سلام میں جو ہے یہ واقعہ جو ہے اشارتاً آیا تھا کہ مولا کائنات کے سامنے لوگوں نے ازراہ امتحان اس لیے کہ بہت سے معجزے اور کرامات مولا کائنات سے ایسے سرزد ہوئے کہ لوگ جو ہے انہیں خدا ماننے لگے۔ تو وہ لوگ جو مولا کائنات سے بغض و حسد رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ آج جو ہے علی کا امتحان لے لیتے ہیں، اور علی کا امتحان اس طرح لیا گیا کہ ایک بڑھیا کو جو ہے تیار کر لیا گیا اور کہا کہ تمہارا بیٹا جو ہے اس کو ہم لوگ جو ہے جنازے کی شکل دے رہے ہیں، اور یہ جو علی کہتے ہیں سلونی قبل ان تنفذونی، کہ جو کچھ پوچھنا ہو، اور میں تو جو ہے زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ ہم لوگ جو ہے آج امتحان لیتے ہیں کہ علی جو ہے کیا واقعی جو ہے جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ چنانچہ اس بڑھیا کے بیٹے کو جو ہے لٹا دیا گیا، اور پھر جو ہے مولا کائنات سے کہا گیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ دیں، یہ مردہ ہے، یہ نوجوان ہے، اس بڑھیا کا بچہ ہے، اور اس کی نماز جنازہ جو ہے آپ پڑھ دیں۔ مولا کائنات اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے جو ہے جو وارث ہوتا ہے اس سے اجازت لی جاتی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھا دوں، نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت ہے۔ یہ اصل میں مولا کائنات کا طریقہ رہا ہے، اور لوگ جو ہے بس ایسے ہی جو پڑھ لیتے ہیں، کوئی طریقہ نہیں ہوتا، کوئی شعور نہیں ہوتا، کوئی تہذیب نہیں ہوتی۔ لیکن مولا کائنات نے اس بڑھیا سے بھی پوچھا کہ کیا اس کی نماز جنازہ پڑھ دوں؟ 3 بار جو ہے روایت میں لفظ ہے کہ 3 بار جو ہے مولا کائنات نے اس بڑھیا سے کہا کہ کیا اس کی نماز جنازہ پڑھ دوں؟ اس نے کہا ہاں پڑھ دیجئے، چونکہ وہ تو زرخرید یعنی خریدی ہوئی آئی تھی، اس کو پیسہ دیا گیا تھا کہ آج جو ہے علی کا امتحان لینا ہے، اور علی جو اس میں فیل ہو گئے تو ہم جو ہے علی کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے۔ چنانچہ جو ہے مولا کائنات نے بار بار پوچھا کہ کیا اس کی نماز جنازہ پڑھ دوں؟ تو اس نے کہا ہاں پڑھ دیجئے۔ مولا کائنات نے نماز جنازہ پڑھ دی۔ نماز جنازہ جب پڑھ دی، اب اس کے بعد جو لوگ اسے پیسہ دے کر کے لے آئے تھے کہ مولا کائنات کا استہزاء کریں گے، مذاق اڑائیں گے، اور گویا کہ ان کے علم کا جو ہے ایک طرح سے مذاق اڑائیں گے ہم، کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے سب کچھ جانتے ہیں، جو پوچھنا وہ پوچھ لو۔ سامنے جو ہے لیٹا ہوا نوجوان سانس لے رہا ہے، اور اس کی بھی انہوں نے نماز جنازہ پڑھ دی۔ اب جب ہنسنا شروع کیا تو مولا کائنات نے کہا کہ ذرا اس پہ پردہ تو ہٹا کے دیکھو، چادر تو ہٹا کے دیکھو۔ جب چادر ہٹا کے دیکھی گئی، اب وہ بڑھیا جو ہے بار بار جو ہے کہہ رہی بیٹا اٹھو، اب وہ بیٹا ہو تو اٹھے، اس لیے کہ امام کو تو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، امام کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے کہ جو امام کہہ دے، اس لیے کہ کائنات جو ہے امام کے تابع ہے، امام کو اللہ نے منتخب کیا ہے کہ یہ کائنات جو ہے بغیر اس کے اشارے کے نہیں چلے گی، جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ لیکن امام کو یہ اختیار جو ہے اللہ نے دے دیا ہے، جیسے مان لیجئے میری ایک کوئی پراپرٹی ہو اور اس کا جو ہے میں جو ہے کسی کو مختار جو ہے بنا دوں،
پاور آف اٹارنی جو ہے کسی کو دے دوں کہ بھائی تم جو ہے اسے جو ہے بیچ سکتے ہو، تم جو ہے اس کے مالک ہو، جیسے چاہو جس کو جس سے سودا کر کے بیچ سکتے ہو۔ اب اس کے بعد میں یہ پاور دینے کے بعد مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی پراپرٹی کو میری اگر میرے مختار نے بیچ دیا ہے تو میں جو ہے جا کے کہوں کہ نہیں انہوں نے جو ہے غلط بیچ دیا ہے۔ یعنی قانون یہ کہتا ہے کہ نہیں، جب پاور آف اٹارنی آپ نے دے دیا ہے تو پھر چاہے وہ مفت میں کسی کو دے دے، اس کو یہ اختیار ہے۔ امام کا بھی یہی معاملہ ہے، پورے نظام کائنات کا پاور جو ہے اللہ نے جو ہے امام کو دے دیا ہے کہ وہ جیسے چاہے جس پہ چاہے جو استعمال کر دے۔ اگر وہ زندہ کو مردہ کہہ دے تو وہ مردہ ہو جائے، اگر مردہ کو زندہ کہہ دے تو وہ زندہ ہو جائے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ چنانچہ جو ہے جب اس نے جو ہے بیٹا کہنا شروع کیا کہ بیٹا اٹھو، اب بیٹا ہو تو اٹھے، اس لیے کہ امام نے جو ہے مردے کہہ دیا کہ مردہ، اس لیے کہ امام تو نماز اسی کی پڑھائے گا جو مردہ ہوگا۔ اب مردہ وہ ہو گیا، اب مردہ ہو گیا تو وہ بڑھیا رونا شروع کر دیا۔ اور جب انسان کے جو ہے یعنی مصیبت پڑتی ہے تو اپنی حقیقت کو، اپنی اصل بات کو زبان پہ لے آتا ہے، اپنی اصل حقیقت کو جو ہے زبان پہ لے آتا ہے۔ اب وہ جو ہے کہنے لگی کہ میں کیا کروں، ان لوگوں نے چند روپے کا جو ہے چند درہم کا ہمیں جو ہے لالچ دیا تھا، اس لالچ میں جو ہے ہم آ گئے۔ گویا جو ہے یہاں پر اللہ نے بتایا کہ امام کے مقابل چاہے لالچ کی صورت میں آؤ یا استہزاء کرنے کی صورت میں آؤ، ہمیشہ اللہ تمہیں جو ہے ذلیل ہی کرے گا، رسوا ہی کرے گا۔ چنانچہ اس بڑھیا کے ساتھ بھی ہوا، لیکن چونکہ کریم تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے، محمد کے جانشین تھے، چنانچہ وہ بڑھیا پیروں پہ پڑ گئی، کہا یا علی اب تو اسے پھر جو ہے زندہ کر دیجئے۔ دیکھیے بڑھیا کو بھی اتنا اعتماد تھا کہ علی وہ ہیں جو زندے کو مردہ کر دیں اور مردے کو جو ہے زندہ کر دیں۔ چنانچہ اس نے جو ہے پیروں کو پکڑ لیا، کہا مولا اسے زندہ کر دیجئے۔ اب اس کے بعد جو ہے روایت کہتی ہے کہ ادھر وہ مردہ تھا، اب وہ تمام لوگ جو گھیر کے لے آئے تھے اس بڑھیا کو تیار کر کے، وہ سب تو جو ہے فرار ہونے لگے، لیکن اللہ کے ولی نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے جو ہے تو زندہ ہو جا۔ اور نوجوان جو ہے یہ کہتا ہوا جو اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ تو ہمارے چوتھے امام نے جو ہے اس کی تشریح اس ماحول میں کی جب ہر طرف سے یعنی ایک طرح سے مجبور تھا امام، ہاتھوں میں یعنی انسان کب مجبور ہوتا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی ہو، پیروں میں بیڑی ہو، گلے میں توقع خاردار ہو، نہ ہاتھ چلا سکتا ہے نہ پیر چلا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے چل سکتا ہے۔ اور مصائب ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ امام کو تو کھینچ کھینچ کے لے جایا جاتا تھا، لیکن اس ماحول میں بھی امام نے کیا پیغام دیا؟ الامام یدعو بالقرآن، امام جو ہے اگر کسی کو دعوت دے گا، کسی کو پکارے گا تو صرف جو ہے قرآن کو پکارے گا، اور قرآن جو ہے جب ضرورت محسوس کرے گا تو امام کو پکارے گا، کسی قاری کو کسی حافظ کو نہیں پکارے گا، اس لیے کہ امام ہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے جو ہے اس ذکر کو جو ہے اس کائنات پر جو ہے رائج کیا ہے اور اس کو ہم ہی جو ہے محافظ کا، اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس کے حفاظت کرنے والے جو ہے کوئی اور نہیں بلکہ جو ہے وہ ہمارے امام ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، اور امام ہی جو ہے اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ چنانچہ جو ہے میں یہاں پر 2-3 حدیثیں جو ہے وہ پڑھنا جو ہے چاہتا ہوں، اور جو ہے ہمارے نوجوانوں کو جو ہے اس پر جو ہے غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ائمہ نے اس ماحول میں یعنی چوتھے امام قید و بند کی زندگی گزارے، اس کے بعد 40 سال جو ہے مسلسل اپنے بابا کو روتے رہے، اور جو ہے ہمیں اور آپ کو دعاؤں کی تعلیم دی، اس لیے کہ اس ماحول میں بہت زیادہ جو ہے آپ کو خطبے کے ذریعے، لیکچر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے امام جو ہے متوجہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے جو ہے امام کی یہ حکمت عملی تھی کہ دعاؤں کے ذریعے، زیارتوں کے ذریعے آپ تک جو ہے وہ میسج پہنچے جو اہل بیت کے حقوق کے حوالے سے جو ہے۔ تو صحیفہ سجادیہ کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں علم و عرفان کا ایسا سمندر ہے
کہ آپ کے اس میں عقائد ملیں گے، آپ کی تاریخ اس میں ملے گی، آپ کی حقیقت جو ہے اس میں ملے گی کہ آپ کو جو ہے کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب ہمارے ساتویں امام چونکہ ابھی 2 دن پہلے جو ہے ہمارے 8ویں امام کی شہادت کی تاریخ گزری ہے، اور ہمیں جو ہے 7ویں امام کو بھی جو ہے پرسہ ہم نے دیا ہے ان کے بیٹے کا، تو جب 7ویں امام سے جو ہے لوگوں نے پوچھا، ان کا بھی زمانہ جو ہے بہت زیادہ عمر کا جو ہے وہ قید و بند میں گزرا ہے، لیکن کمال ہے ائمہ کا، اللہ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے تھے نا، کہ آج ان کی اقوال اتنے زیادہ ہمارے سامنے ہیں حدیث کی شکل میں کہ ان لوگوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے جو ان پر ظلم و زیادتی کرنے والے تھے، جو ان کو رسن بستہ کرنے والے تھے، جو انہیں قید و بند میں رکھنے والے تھے۔ دیکھیے یعنی یہ تاریخ ہے، امام حسین علیہ السلام کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کائنات میں تاریخ میں اب تک جتنے فاتح ہوتے تھے ان کے نام جو ہے لکھے جاتے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے تاریخ کو بدل دیا۔ اب تک جتنے مقتول ہیں، کربلا کے 72 شہیدوں کا حسب و نسب، ان کا کیریکٹر، ان کا کردار تاریخ میں محفوظ ہے، لیکن ابن زیاد کی فوج کے کسی بھی شخص کا تاریخ میں جو ہے کوئی عطا پتہ نہیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ امام کی ولایت کے اقراری نہیں تھے، وہ امام کی ولایت کا اقرار کرنے والے نہیں تھے، اور امام کی ولایت کا اقرار وہی کرے گا، ایمان وہی رکھے گا جو حسب و نسب سے پاک ہوگا۔ جس کا حسب نسب جو ہے غلط ہوگا وہ کبھی بھی جو ہے امام کی ولایت پر ایمان نہیں لے آئے گا، اس لیے کہ یہ تو کلیہ ہے، یعنی یہ فیصلہ رسول نے جو ہے فرما دیا ہے کہ علی تم سے دشمنی وہی رکھے گا جو ولد الحرام ہوگا، جو ولد الزنا ہوگا، جس کی ماں نے جو خیانت کی ہوگی، اور وہ شخص تم سے ضرور محبت کرے گا جس کے والدین نے جو ہے خیانت نہیں کی ہوگی، جو ہے صحیح النسل ہوگا وہ ضرور جو ہے محبت کرے گا، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی حصے میں جا کے جو ہے محبت کرے، اس کا اظہار کرے۔ تو میں یہاں پر عرض کر رہا تھا کہ ہمارے 7ویں امام، ان کے بھی جو ہے بہت سے اقوال ہیں، اور ان کا سب سے بڑا جو ہے کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے 5ویں امام اور 6ٹھے امام کی احادیث کو اپنے اصحاب اور شاگردوں میں اتنا عام کیا کہ بنی عباس خوف زدہ ہو گئی کہ اسلام میں صرف اور صرف کہیں قال الباقر اور قال الصادق ہی جو ہے رائج نہ ہو جائے، اس لیے جو ہے امام کو قید و بند میں رکھا گیا۔ اور ان کی اور بھی جو خصوصیت یہ ہے، یعنی کاظمین جو لوگ جو ہے زیارت کرنے گئے ہوں گے، انہوں نے جو ہے ان کے روضے کی زیارت کی ہے، اور سریع الاجابہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بہت جلدی جو ہے دعائیں جو ہے مقبول ہوتی ہیں، اس لیے کہ امام کے لبھائے مبارک پر ہمیشہ جو ہے کبھی اپنے والد گرامی کی حدیث ہوتی تھی، کبھی جو ہے اپنے دادا جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہوتی تھی، کبھی رسول کے جو ہے حدیث ہوتی تھی، کبھی مولا کائنات کی حدیث ہوتی تھی۔ چنانچہ جو ہے اس پورے مشن کو جو ہے انہوں نے جو ہے آگے بڑھایا۔ اب جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث جو ہے میں سنا رہا ہوں، تھوڑا 5-7 منٹ اگر زیادہ ہوگا تو معاف کیجیے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم لوگ جو ہے مجلس کرنے کے لیے آئیں۔ ایک درود کا سہارا دے محمد خاص طور سے جو ہے آج کا نوجوان جو کچھ نہیں کرتا ہے اور کئی ہزار کے موبائل فون لے کر کے وقت کو ضائع کرتا رہتا ہے، کئی ہزار کا کوئی کام نہیں ہے۔ ماں باپ نے اس کو ایک بائک دے دی اور مہنگا ایک جو ہے فون دے دیا کہ وہ جو ہے بس گھومتا رہے، بوجھ بنا رہے اپنے والدین پر، جبکہ وہ جو ہے اپنے والدین کا سہارا ہونا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام؟ چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے وہ مدرسہ دیکھا تھا، وہ انسٹیٹیوشن دیکھا تھا جہاں سے ہر طرح کے علوم کی نشر و اشاعت ہو رہی تھی، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو انسٹیٹیوشن قائم کیا تھا، اور مسلمانوں میں پہلی مرتبہ کسی اسکول، کسی کالج یا یونیورسٹی کا کانسیپٹ جو ہے ہمارے 6ٹھے امام نے جو ہے وہ پیدا کیا اس جو ہے درسگاہ میں۔ اور ایک اور میں جو ہے بات بتاؤں
کہ ہمارے ائمہ اور دوسروں کے ائمہ میں فرق یہ ہے کہ دوسرے جتنے بھی ائمہ ہیں وہ تو جو ہے کہیں نہ کہیں پڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے، کوئی نہ کوئی ان کا استاد ہوگا، لیکن چھوٹی سی چھوٹی تاریخ بھی یہ نہیں لکھ سکتی کہ امام جعفر صادق نے کسی سے جو ہے علم حاصل کیا ہو، امام محمد باقر نے کسی سے علم حاصل کیا ہو، امام زین العابدین نے کسی سے علم حاصل کیا ہو، امام علی رضا نے جو ہے کسی سے علم حاصل کیا ہو، مولا کائنات علی نے جو ہے کسی سے علم حاصل کیا ہو، جناب رسول خدا نے کسی سے علم حاصل کیا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ جب رسول نے کسی سے پڑھا ہی نہیں، کوئی استاد ہی نہیں، کسی کے گھر جا کے پڑھے ہی نہیں، تو گویا یہ جو ہے پڑھے لکھے ہی نہیں۔ رسول نے جو ہے صرف رسول نے نہیں پڑھا، یہ ہمارے تمام ائمہ کی بات ہے، یعنی میں جو امام حسن عسکری علیہ السلام اور 9ویں امام، 10ویں امام، 8ویں امام، 7ویں امام، ہر ایک کے بارے میں جو ہے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، میرا جو ناقص ایک چھوٹا سا مطالعہ ہے اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی تاریخ جو ہے یہ آج تک جو ہے لکھتی ہوئی نہیں نظر آتی کہ کسی امام نے بھی ہمارے کسی سے جا کے علم حاصل کیا ہو، بلکہ ہر امام کی تاریخ یہ بتاتی ہے، بلکہ جو مسلمانوں کے سب سے بڑے امام ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ، وہ بھی جب جو ہے ہمارے 7ویں امام صرف 5 سال کے ہیں، صرف 5 سال کے ہیں، تو وہ باہر نکلتے ہیں اور ان سے جب سوال کرتے ہیں تو امام نے جو ہے ایسا سوال پہ سوال قائم کیا کہ وہ حیرت زدہ رہ گئے، اور اس کے بعد جب پوچھا انہوں نے کہ بھائی تم ہو کون، تو کہا مجھے جو ہے موسیٰ کہتے ہیں، میں جو ہے جعفر صادق، امام جعفر صادق کا جو ہے بیٹا ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ بھی یہ کہتے ہوئے گئے کہ یہ اس گھرانے کی فرد ہیں جنہیں جو ہے کوئی سکھاتا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے خود جو ہے اتنا علم لے کر کے آتے ہیں کہ کوئی کسی سے جو ہے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے کیا فرماتے ہیں؟ من برزو اسرف زالت عنہ النعمت۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، یعنی وہ پیرنٹس جن کے جو ہے 2-3 بچے ہیں، کہ ہم کس طرح جو ہے کنٹرول کریں اپنے خرچے پر، کس طرح جو ہے ہم اپنے آپ کو سماج میں جو ہے اس طرح جو ہے ثابت کریں، پیش کریں کہ لوگ ہمیں ٹھیک ٹھاک سمجھیں، اور جو ہے ہم جو ہے اپنے خرچے کو کیسے جو ہے کنٹرول کریں، کیا کریں۔ امام جو فرماتے ہیں کہ من برزو، جو شخص فضول خرچی اور اسراف کرتا ہے، جو شخص فضول خرچی اور اسراف کرتا ہے، ہمارے ائمہ کا یہ طریقہ تھا کہ 24 گھنٹے کے ہر منٹ کا وہ حساب رکھنے کا آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ نے کتنے گھنٹے جو ہے آپ سوئے، آپ کتنے گھنٹے آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ نے کتنے گھنٹے جو ہے سماجی کام کیا، آپ نے کتنے گھنٹے جو ہے اللہ کی عبادت میں صرف کیا۔ ہمارا جو ہے کوئی حساب نہیں، کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہم جو ہے گپ ہانکتے ہیں، ہمارا کوئی جو ہے وہ نہیں کہ ہم جو ہے کچھ پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمارا کوئی حساب نہیں، نماز کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی جو ہے اس کی فکر نہیں کہ ہمیں نماز پڑھنا بھی ہے یا نہیں پڑھنا ہے، قرآن جو ہے گھر میں رکھا ہوا ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں کہ کم از کم 2 پیج جو ہے پڑھ کر کے اس کے ترجمے اور مفاہیم کو سمجھ کر کے کچھ اپنی زندگی میں تبدیلی لے آئیں۔ اب جو امام فرماتے ہیں من برزو اسرفت زالت عنہ النعمت، یاد رکھو جو شخص فضول خرچی اور اسراف کرتا ہے اس سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اولاد بھی کیا ہے؟ نعمت ہے، ہوتے ہوئے آپ کے پاس آپ سے چھینی ہوئی ہے۔ محسوس کریں پیرنٹس جو ہے بیٹا ہمارا، لیکن جو ہے ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے وہ نہیں عمل پیرا، بلکہ وہ ڈانٹ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کیا ہر وقت جو ہے بک کیے رہتے ہو، کیا جو ہے ہر چیز میں ٹانگ لڑ رہے ہیں، میری بھی کوئی زندگی ہے، میری بھی کوئی آزادی ہے۔ یہ جو ہے آج جو ہے جملے جو ہے نئی نسل جو ہے اپنے والدین کے سامنے پیش کرتی ہے، اس پر جو ہے غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں ان سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، ہوگا بیٹا ہوگی بیٹی، لیکن اپنا جو ہے محسوس نہیں کرو گے، اپنا جو ہے محسوس نہیں کرو گے، بلکہ وہ جو ہے دوری جو ہے اس سے جو ہے بڑھتی جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو فرماتے ہیں، یہ تحفۃ العقول کی حدیث ہے، ان اللہ جل وعز یبغض العبد النوام الفارغ،
परवरदिगार आलम बहुत सोने वाले और बेकार रहने वाले लोगों को नापसंद करता है। जो बेगारियां हैं, जिनके जो है सोने की कोई हद ही नहीं, 12 घंटा 14 घंटा सोते हैं, जब रिस्क बढ़ता होता है तो सोए रहते हैं, जब सोने का वक्त होता है तो जागते हैं। यानी उल्लुओं जैसी जिंदगी जो है, जो उल्लुओं जैसी जो जिंदगी अल्लाह ने रात को सोने के लिए बनाया। आज की नई नस्ल जो हमारी क्या जो बूढ़े हम लोग भी, वो भी जो है सोते के वक्त जागते हैं और जागने के वक्त जो है वो सोए रहते हैं। न उनकी सेहत तो सही रहती, न उनका पेट सही रहता, न हाजमा सही रहता, और शिकायत पे शिकायत जो है वो करते हैं। फिर उसके बाद जो है फरमाते हैं, ये उसूल काफी की हदीस मैंने पेश की है, अल मबगून मन गबना उम्रहु सातुन, घाटे में और नुकसान में वो इंसान है जो अपनी उम्र का 1 साल 1 मिनट भी 1 दकीका भी जो है ज़ाये करता है, जिसको जो है अपने वक्त का जो है एहसास नहीं है, वक्त उसे ज़ाये कर देता है। लोग ये समझते हैं कि हम जो है वक्त को ज़ाये कर रहे हैं, बल्कि वक्त जो है उसे जो है ज़ाये कर देता है। ये 3 नसीहतें मैंने इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की आप हज़रात के सामने बयान की है। इस फर्श मजलिस पर बैठने का मकसद सिर्फ यही है कि हम अपना एनालिसिस करें, हम जो है तज्जिया करें। अगर तज्जिया नहीं करते, हम अगर अपना हिसाब नहीं रखते हैं कि हमने क्या सीखा, क्या जो है खोया, क्या गंवाया, क्या पाया, और ये तो फर्जंद रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसा जो है मारकतुल आरा जो है बयान जो है जुमला जो है इरशाद फरमाया, जब लोगों ने इमाम को जो है तरह तरह के मशवरे देना शुरू किए, जब मक्के से निकल रहे थे, तो उस जो है मैदान अरफात में इमाम ने जो है दुआए अरफा पढ़ते वक्त जो है हमें और आपको जो है क्या नसीहत की। फरमाते हैं इमाम, परवरदिगार आलम जिसने तुझे पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने तुझे खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। हमारा मकसद क्या होना चाहिए इस फर्श अज़ा पर, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब आखिरी वसीयत को जो है आप जो है सुनेंगे, दुनिया के जो है पूरे सिस्टम से अलग जो है वसीयत की, इसलिए कि अब तक जितने भी लोग हैं, यहाँ की भी तारीख बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं और बादशाहों की आप पढ़िएगा, कहा कि ठीक है, अपनी औरतों से कहते हैं कि अगर हम मार दिए जाएं तो तुम जो है महल की छत से कूद के जान दे देना, तुम जो है सती जो है चढ़ जाना, तुम जो है इस तरह जो है अपने आप को जो हलाक कर देना, इसलिए कि वो समझते हैं कि हमारे बाद जो है इन औरतों के साथ बेहुरमती की जाएगी, इनकी बेइज्जती की जाएगी। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन जनाब ज़ैनब को जो वसीयत की है, सबसे पहली वसीयत ये की, मेरी बहन ज़ैनब नमाज शब में मुझे फरामोश न कर। आप सोचिए कितना मुश्किल जो है, कितनी मुश्किल वसीयत कर रहे हैं। हम लोग जो है वसीयत के मफहूम को भी नहीं समझते, हम जानते ही नहीं, इसीलिए हमारे मरने के बाद हमारी औलादों में झगड़ा होता है। अगर हम वसीयत कर दें, क्लियर कर दें कि ये जायदाद इस तरह बटेगी, हमारा जो है बैंक बैलेंस जो है इस तरह बटेगा, हमारे जो है इन रिश्तेदारों को ये चीज़ जो है दी जाएगी, अगर तमाम ये चीज़ें जो है हम पहले ही से क्लियर कर दें तो हमारे बच्चों में किसी तरह का इख्तलाफ ना हो। देखिए कितना मुश्किल जो है मरहला है जनाब ज़ैनब के लिए, जनाब ज़ैनब के लिए कि बहन नमाज शब में जो है फरामोश न करना। सोचो कि वो बहन जो रसन बस्ता हो, जिसके हाथ जो है पसे गर्दन बंधे हुए हों, जिसे पानी मयस्सर नहीं है, लेकिन इमाम की बहन है, सानिय ज़हरा है, ज़हरा की जो है पूरी जो है विरासत की अमीन है। बीबी की नमाज शब भी कभी कज़ा नहीं हुई और अपने भाई को कभी फरामोश भी नहीं किया। कोई दुनिया का आदमी होता तो कुछ भी जो है वसीयत कर सकता था कि तुम उनके साथ इंतकाम लेना, तुम उनके लिए बद्दुआ कर देना, इसलिए कि साहिबे करामत जो है बीबी थी, सिद्दीक़ा की बेटी थी, जो चाहती वो हो जाता। लेकिन इमाम ने कहा कि देखो तुम्हारे जो है गुफ्तगू से, तुम्हारे जो है अतवार से, तुम्हारे जो है चाल ढाल से जो है कहीं ऐसा न महसूस हो
کہ ان مسلمانوں کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نکال دو کہ اللہ کی مرضی جو ہے اس میں شامل نہ ہو۔ ہمیشہ اس بات کا جو ہے دھیان رکھنا کہ اللہ جو ہے وہ تم سے راضی ہے۔ اور یہ مرحلہ بھی جناب زینب نے کس اسلوبی سے جو ہے طے کیا، اس لیے کہ اب تک کربلا میں جتنے بھی جو ہے مارکے تھے، یعنی کربلا کا جتنا مارکہ ہے وہ بٹا ہوا ہے، فوج کے علم بردار جو ہے غازی ابو الفضل عباس ہیں، رہبری کے لیے امام حسین ہیں، رسول کی سیرت اور حسن و جمال کا آئینہ جو ہے علی اکبر جیسی شخصیت ہے، اخلاق حسن کا نمونہ بن کے جو ہے قاسم موجود ہے، یعنی تمام طرح کے جو ہے ستارے اور چاند جو ہے موجود ہیں۔ لیکن جو ہے حسین کی شہادت کے بعد جو ہے منظر جو ہے بدل جاتا ہے، خیموں میں آگ لگا دی جاتی، خیموں میں آگ لگا دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہن جس کو وصیت کر کے بھائی گیا ہوا ہے، اس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اسے حسین کا بھی کام کرنا ہے، اسے علی اکبر کا بھی کام کرنا ہے، اسے قاسم کا بھی کام کرنا ہے، اسے عباس کا بھی کام کرنا ہے۔ اور زینب نے وہ عباس کا کام کر کے دکھایا کہ جلتے ہوئے خیمے سے امامت کو بچا کے لے کے آئی، امامت کو بچا کے لے کے آئی، اور اس کے بعد جو ہے امامت کو بچا ہی کے نہیں لے آئی بلکہ اس جو ہے امامت کی عظمت کو جو ہے پوری دنیا پہ واضح کیا۔ اے بیٹا سید سجاد، اس وقت خیموں میں آگ لگا دی گئی ہے، اے بیٹا کیا ہم جل کے مر جائیں یا اپنے آپ کو جو ہے بچا لیں؟ امام جو ہے حکم دیتے ہیں پھوپھی اماں جان کا بچانا ضروری ہے، اس لیے خیمے سے باہر نکل جائیے۔ خیمے سے باہر بی بی نکلی، لیکن ظالموں کے نیزوں کی انیاں تھی، ارے برچیاں تھی، اور اس کے بعد جو ہے ہر بی بی کے سر سے چادر چھین لی گئی، بے مقنع چادر، ارے بے ردا زینب حسین کے اس پیغام کو کیسے پہنچائے؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے، لیکن زینب تھی، ارے علی کی شیر دل بیٹی تھی، ارے صدیقہ طاہرہ کی وارث زینب تھی، اس لیے جو ہے بازاروں سے گزرتی ہوئی ابن زیاد کے دربار میں بھی پہنچ گئی، اور وہ سماج جو یزید کے ظلم سے اور ابن زیاد کے ظلم سے خاموش تھا، زینب کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ امام کے شہادت کے بعد جناب زینب نے اسی کوفے میں یہ جو ہے ماحول پیدا کر دیا کہ ملعون ابن زیاد جب ان قیدیوں کو شام بھیج کے ارے منبر پہ جاتا تھا تو لوگ اس کی طرف جوتیاں پھینکتے تھے۔ یہ ماحول زینب نے جو ہے اس لیے کیا تھا کہ کسی میں یہ جرأت نہیں تھی، علی کی بیٹی میں یہ جرأت تھی۔ جب اس ملعون نے کہا کہ دیکھا اللہ نے تمہارے بھائی کو کیسے ذلیل کیا، تو بی بی نے جو ہے جو تخاطب کیا وہ عجیب و غریب تھا، اے ابن مرجانہ کے بیٹے، اے ملعون، اے جو ہے خبیث النسل، تو جو ہے کیا بات کرے گا؟ ہم وہ ہیں جہاں قرآن آیا ہے، ہم وہ ہیں جہاں فرشتے آتے تھے، ہم وہ ہیں جس کے گھر میں وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اور بی بی نے وہ کارنامہ انجام دے دیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ارے یہی وہ دن تھے جب شام میں یہ قافلہ قیدی بنا کے لے جایا گیا، اور ایک منادی نے جو ہے یہ ندا دینا شروع کیا کہ ادھر سے اہل بیت رسول کو لے جایا جائے جدھر یہودی اور نصرانی رہتے ہیں۔ اور ایک بار جو ہے اس محلے سے گزارا جانے لگا، ندا دینے والا ندا دے رہا تھا، اے خیبر کے شکست خوردہ لوگوں، اے بنی نجران میں شکست کھانے والوں، عیسائیوں، اپنے گھروں سے باہر نکلو، خیبر میں مارے ہوئے اپنے بزرگوں کا بدلہ لے لو، اس لیے کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، ارے یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، ارے جس کو بدلہ لینا ہو وہ بدلہ لے لے۔ میرا چوتھا امام، ارے اپنے چچا جب محمد حنفیہ سے مدینہ میں بغل گیر ہوتے ہیں چچا، تو ایک بار اپنے آپ کو جدا کر لیتے ہیں، اے بیٹا سید سجاد، کیا تمہیں
چچا سے ملنا گوارا نہیں ہے. ایک بار میرا بیمار امام ارے سر سے امامہ اتار دیتا ہے. اے چچا ذرا میرے سر کی طرف دیکھو. ارے میرے لال ارے تمہارا سر تو ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی جگہ زخم سے خالی نہیں ہے. ایک بار میرا چوتھا امام تڑپ گیا. اے چچا ہمیں اس محلے سے گزارا گیا جہاں یہود و نصارہ رہتے تھے، اور جیسے ہی یہ ندا دی گئی یہ علی کی اولاد ہے، یہ رسول کی اولاد ہے، یہ فاطمہ کے جگر بند ہیں. ارے عورتیں مرد بچے سب اپنے گھروں سے نکل گئے. ارے جن کے ہاتھ میں جو کچھ تھا ہمارے اوپر وہ پھینکا کرتے تھے. کوئی گرم پانی ڈالتا تھا، ارے کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی ڈنڈے مارتا تھا. یہاں تک کہ چچا ارے وہ عورتیں جو تندور میں روٹی پکا رہی تھی، تندور سے جلتی ہوئی لکڑیاں، ارے کسی نے ہماری پھوپھی کے سر پہ مارا، کسی نے ہمارے سر پہ مارا. اس طرح کشاں کشاں ہمیں شام کے بازار میں پھرایا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.